کہ یہ لوگ تو اتنی جلدی یزید کو نہیں مان سکتے. تو اسے فکر یہ لاحق ہوئی کہ مدینے والوں کو پہلے اپنا تابع اور فرمانبردار بنایا جائے اور مدینے میں سب سے پہلے امام حسین تھے. اس لیے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اس نے خط لکھا. یہ مدینے کے گورنر کے نام ولید بن عتبہ کے نام خط لکھا. ولید بن عتبہ سے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں بادشاہ ہوں, میں سلطان ہوں, میں امیر ہوں, لہذا مدینے کے ہر فرد سے میرے ہاتھ پر بیعت لی جائے اور خاص طور سے نام لکھا کہ حسین ابن علی سے ضرور بیعت لی جائے, اور اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان پر ظلم اور تشدد کیا جائے, انہیں ٹارچر کیا جائے, انہیں مجبور کیا جائے میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. جب یہ خط مدینے پہنچا تو ولید نے اسے پڑھا. پھر ولید نے مروان کو بلایا, مروان بن حکم کو بلایا. مروان بن حکم آیا اور اس سے مشورہ لیا. تو مروان بن حکم نے کہا کہ امام حسین کو بلایا جائے. امام حسین کو بلایا گیا گورنر ہاؤس میں. امام حسین نے سوچا کہ یہ بے وقت ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور اپنے دوست احباب کے تقریباً 20-25 افراد اپنے ساتھ لیا اور گورنر ہاؤس پہنچے. اندر داخل ہوتے تو اپنے ماننے والوں سے کہا کہ جب تک میں اندر ہوں اور اندر سے چیخوں کی آواز نہ آئے, زور زور سے بات کرنے کی آواز نہ آئے, تب تک تم کوئی حرکت نہ کرنا, اور جب میں زور سے بولنے لگی تو تم دروازہ توڑ کر اندر آ جانا. حضرت امام حسین اندر گئے. پھر ولید نے وہ خط پڑھ کے سنایا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر اس کے بعد کہا کہ تم یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے. حضرت امام حسین نے کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, میں نواسہ رسول ہوں. میں کمرے میں بند ہو کر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں, اور کمرے میں بند کر کے تم مجھے بیعت کی دعوت نہیں دے سکتے. میں آپ میں تو مجھے بیعت کی دعوت دو, وہاں میں انکار کروں یا اقرار کروں, یہ میری مرضی. اور بات بڑی اچھی ہے. آپ پلٹ کر چلنے لگے. اتنے میں مروان جو بڑا حکیم انسان تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت کی. اس شخص نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ دیکھو حسین اگر آج چلے گئے تمہارے پاس سے تو تم ان پر قبضہ نہیں کر سکتے, لہٰذا یا تو یہ بیعت کر لے یا انہیں ابھی قتل کر دیا جائے. امام حسین نے جب یہ بات سنی کہ میرے قتل کے بارے میں مروان بول رہا ہے تو آپ نے پلٹ کر کہا کہ اے مروان سن, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تجھ میں ہمت, کر مجھے قتل. تو ولید نے حضرت امام حسین کو ٹھنڈا کیا. امی اور مروان خاموش ہوا. حضرت امام حسین وہاں سے نکلے اور چلے آئے. اب کیا ہوا, مدینے پر بار بار یزید کے خط آنے لگے کہ حسین سے بیعت لو, حسین کو ٹارچر کرو. اب کیا ہوا, مدینے میں جگہ جگہ امام حسین کو پکڑ کے ستایا جانے لگا. مدینے میں اندازہ کریں یہ کون سا مدینہ ہے. یہ وہ مدینہ ہے یہ رسول نے مدینہ بنایا. یہ وہ شہر ہے جسے رسول نے اپنا حرم بنایا. یہ وہ شہر ہے جس شہر میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ سے باتیں کر رہے تھے, تو بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے, یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے آ گئے, اور حضرت عمر کے صاحبزادے نے حضرت عمر سے کلام کرنا چاہا, کچھ بات کرنا چاہا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ باہر جاؤ, ابھی ضروری باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ باہر چلے گئے اور حضرت امام حسین بھی کسی کام سے آئے تھے, دروازے پہ کھڑے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ سے جب بات نہیں کی اپنے بیٹے سے تو مجھ سے کیسے بات کر سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب جب حضرت امیر معاویہ سے گفتگو کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کھڑے. تو حضرت عمر نے کہا اے شہزادے تم یہاں کیوں کھڑے ہو. امام حسین نے کہا کھڑا اس لیے ہوں, آپ سے کچھ بات کرنا تھی. ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو کلام کی اجازت نہیں دی,
بات کی اجازت نہیں دی، اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اے شہزادے سنو، وہ ہمارا بیٹا ہے، تم مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے، وہ میرا شہزادہ ہے، تم خاتون جنت کے شہزادے، وہ میرا بیٹا ہے، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کبھی بھی تمہیں اگر مجھ سے کلام کی ضرورت پڑے، مجھ سے کوئی بھی ضرورت پڑے، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ میرے پاس آئے۔ ایک دور حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا بھی آیا اسی مدینے میں، اور آج حال یہ ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ صبر سے کام لیں، کسی کو پلٹ کر کچھ نہیں کہتے امام حسین، جانتے ہو کیوں نہیں کہتے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں کہتے پلٹ کے؟ تو حضرت امام حسین اس لیے نہیں کہتے تھے پلٹ کے، ایسا ہی ہے کہ مدینے کی سرزمین پر امام حسین اگر کھڑے ہو جاتے تو 2 4 10 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے رہتے، ایسا تو نہیں ہے۔ میں اگر یہاں نصر اللہ پور میں میری کسی سے عیدگاہ پہ لڑائی ہو جائے اور نصر اللہ پور میں بھاگتا ہوا آؤں اور کہوں فلاں آدمی مجھے مار رہا ہے، تو 2 4 10 15 لوگ تو میرے پیچھے چلیں گے نا، یا مجھے پہچاننے سے انکار کر دو بھئی مولانا ہم نہیں پہچانتے، جاؤ، ایسا تو نہیں کریں گے ہم، 2 4 5 لوگ میرے پیچھے ضرور چلے جائیں۔ اب اندازہ کرو ایک ملک جیسا فقیر حقیر انسان جب میرے پیچھے 10 20 لوگ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، تو اگر امام حسین مدینے میں کہتے مجھے فلاں کا اوسر کر رہے ہیں، تو کیا 10 20 50 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے نہ ہوتے؟ یقیناً کھڑے ہوتے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا کیا نہیں، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ اگر آپ بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو وہ مدینہ جسے رسول نے حرم بنایا، اس حرم میں خون بہتا، اس حرم کی بے حرمتی ہوتی، اس حرم کی عزتوں پر حرف آتا، اس لیے حضرت امام حسین نے کبھی پلٹ پر وار کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور اس کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس کے وقار کو بچانے کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا تو گوارا کیا، لیکن مدینے کی حرمت کو پامال کرنا گوارا نہیں۔ حضرت امام حسین پھر آپ کو بلایا گیا ایک دن گورنر ہاؤس میں، پھر اس دن امام حسین نے سوچ لیا کہ اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا، اپنے سگے بھائی محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں جو دوسری بیوی سے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی امام حسین کو مشورہ دیا، امام حسین سے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر لوگ آپ کو زیادہ پہچانے، آپ مکہ چلے جائیں یا کسی بیابان جنگل میں کسی چھوٹی آبادی میں رہ کر زندگی بسر کریں، یا ایک بستی سے دوسرے بستی سفر کرتے رہیں، زیادہ دن کہیں نہ ٹھہریں، کب تک؟ جب تک حالات سازگار نہ ہوں۔ بہرکیف آپ نے اس پر عمل کیا اور اسی رات آپ نے شہر مکہ چھوڑ دیا، شہر مدینہ چھوڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں گئے، آخری سلامی پیش کی اور زار و قطار رو کر آپ نے درد سنایا اپنا کہ یا رسول اللہ میں یہاں آپ کے میں پورا بچپن میں نے یہاں گزارا ہے اور آپ کی گود میں پلا بڑا ہوں، آپ کے شانوں پر کھیلا ہوں، آپ کی زلفوں کو میں نے لگام بنائی ہے یا رسول اللہ، یہی وہ شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا، یہی شہر میں نے سب کچھ دیکھا ہے، آج مجھے یہ شہر یا رسول اللہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ روتی ہوئی زبان سے آپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں اور اللہ کے رسول سے ہم کلامی فرمائی ہے۔ میرے آقا نے کیا وصیتیں کی، کیا نصیحتیں کی ہیں، یہ صرف حضرت امام علی مقام جانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی والدہ کی تربت پہ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پیروں کی جانب سے اپنے والدہ کی قبر انور کو پکڑ لیتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں بالکل اس سے اور زار قطار روتے ہیں، سسک کر حضرت امام علی مقام روتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ محترم کبھی سوچا نہیں تھا کہ مدینہ بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کی قبر انور سے دور جانا پڑے گا، مدینہ جیسا چھوڑنے کا درد ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن حالات ایسے آن پڑے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آخری سلام پیش کیا اور وہاں سے بھی آپ تشریف لے آئے۔ 27 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ تقریباً 10-12 دن کی مسافت کی طے کر کے مکہ پہنچے، مکے والوں نے استقبال کیا
اور مکے میں پہنچنے کے بعد آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا گیا، باضابطہ وہاں لوگوں نے آپ کی عزت کی۔ حضرت امام حسین مدینے میں پہنچنے کے بعد یا تو مکے میں حرم میں رہتے تھے، یعنی مسجد میں رہتے تھے، یا تو اپنے گھر رہتے تھے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جاتے۔ رمضان جب آیا تو 10 رمضان سے امام حسین کے پاس خطوط آنے لگے۔ کہاں سے؟ کوفہ سے۔ کوفے والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین نے مکہ پہنچ گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ ادھر کوفے کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور خط لکھا امام حسین نے، کہا امام علی مقام آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امیر مانیں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یزید کا جو یہاں گورنر ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، ہم اس کے پیچھے عید نہیں پڑھتے، لہٰذا آپ کوفہ آ جائیں۔ 10 رمضان کو پہلا خط آیا، حضرت امام حسین نے پڑھا، کوئی توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد رمضان میں سینکڑوں خطوط آئے میرے امام کے پاس۔ امام حسین نے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو امام حسین نے مکے والوں کو خطوط دکھائے۔ مکے کے جو معزز لوگ جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت جابر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے، یہ جلیل القدر صحابہ اس میں موجود تھے، ان سے مشورہ لیا۔ تمام صحابہ نے کہا اے حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ بے وفا لوگوں کا شہر ہے، کوفہ اس شہر کا نام ہے جہاں دل تو آپ کی طرف ہوں گے لیکن تلواریں یزید کی طرف ہوں گی۔ کوفہ اس شہر کا نام ہے جہاں کے لوگ پیسوں پر بک جایا کرتے ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے سے انکار کیا۔ ایک خط ایسا آیا جس کا مضمون پڑھنے کے بعد امام حسین کی وجدانی کیفیت چینج ہو گئی۔ مضمون میں لکھا تھا اے ابن علی سنو، آج ہمارا جو امیر بننے جا رہا ہے وہ یزید فاسق و فاجر انسان زانی ہے، اس نے شراب عام کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اگر آپ نہ آئے، توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نہ آئے تو مجبوراً ہمیں ایک فاسق و فاجر کو اپنا امیر ماننا پڑے، اور کل قیامت میں اگر ہمارے پروردگار نے پوچھا کہ تم نے ایک فاسق اور فاجر انسان کو اپنا امیر کیسے مان لیا، تو اے حسین ابن علی ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ مضمون پڑھا تو وجدانی کیفیت کے بعد آپ نے ارادہ کیا کوفہ آنے، اور اس کے باوجود بھی آپ نے پکا ارادہ نہیں فرمایا، کیونکہ صحابہ منع کر رہے تھے، صحابہ کی بات بھی رکھنی ہے اور کوفے والوں کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے جو بلا رہے ہیں دعوت دے کر، کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ تمام صحابہ نے سمجھایا اے حسین ابن علی کوفہ نہیں جانا، کوفے لے والے بدتمیز لوگ ہیں۔ اچھا یہ لوگ ہیں مکے کے صحابہ کوفے والوں کے سلسلے میں کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، یہ بھی سن لے ذرا، یہ کوفے والوں کے سلسلے میں ایسا کیوں بک رہے ہیں؟ یہ بکنا ان کا اس لیے ہے کہ جب حضرت مولا علی خلیفہ بنے تھے آپ نے اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا، حضرت عثمان غنی تک دارالحکومت مدینہ تھا، اور مولا علی کے دور میں دارالحکومت کوفہ ہو گئی، تو کوفے والوں نے حضرت مولا علی کو مسجد میں شہید کر دیا۔ یہ کوفے والوں نے حضرت مولا علی کے ساتھ غداری کی، ایک غداری یہ، دوسری حضرت اسی کوفے کی سرزمین پر حضرت امام حسن کو کوفے والوں نے زہر دلوا دیا، دوسری غداری یہ تھی۔ اندازہ کریں کتنی جلیل القدر ہستیوں کے ساتھ کوفے والوں نے غداری کی۔ اب مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے والد کو نہیں بخشا، آپ کے بڑے بھائی کو نہیں بخشا، تو یہ آپ کو کیسے بخشا؟ معزز سامعین، بات تو سچ ہے، بات سچ ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بھی سچ ہے
کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوفے والوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، امام حسین کے ساتھ بھی غداری کی۔ یہ بھی تو ایک امکان کی صورت نکل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوفے والے اپنی پچھلی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے امام حسین کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کے ساتھ غداری کی، یہ بھی مولوی، یہ بھی مولوی، میں بھی مولوی، تو میرے ساتھ بھی غداری کر بیٹھے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک جو مومن ہوتا ہے، جس کا دل صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، وہ کسی کے تعلق سے غلط نہیں سوچتا۔ حضرت امام حسین اب بیچ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے تاکہ یہ عذر، کیونکہ نہ جانے کا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ وہ لوگ بلا رہے ہیں اور یہ نہیں جا رہے ہیں، نہ جانے پر حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ کوفے والے امام حسین کے ساتھ بھی غداری کی، تو نہ جانے کو کوئی شرعی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بیچ کا راستہ آپ نے نکالا، وہ یہ کہ آپ خود نہ گئے بلکہ اپنے چچیرے بھائی حضرت امام مسلم کو، امام مسلم سے کہا آپ میرے سگے بھائی، سگے بھائی حضرت عقیل کی اولاد ہیں آپ، لہذا آپ کوفہ جائیں، اور کوفہ جانے کے بعد وہاں رہیں 1 ہفتہ 10 دن 15 دن، وہاں کے حالات آپ کو بہتر لگے آپ مجھے لکھیں، آپ جیسا لکھیں گے ویسا میں فیصلہ کروں۔ حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے کہنے پر کوفہ جاتے ہیں، اپنے 2 شہزادوں کو بھی لے جاتے ہیں، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، یہ کی عمر 7 سال، ایک عمر 8 سال، یہ بچے بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب جب کوفہ پہنچے حضرت امام مسلم، تو کوفے والوں نے آپ کا بہت بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ 1 ہفتے میں تقریباً 12,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ امام مسلم کو اپنا وکیل جانتا، 1 ہفتے میں 12,000 لوگ، اور ہر دن یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب امام مسلم نے 8 سے 10 دن 15 دن میں کوفے کی یہ حالت دیکھی تو آپ خوش ہوئے کہ واقعی یہاں کے لوگ وفادار ہیں، جانثار ہیں، امام حسین کے سلسلے میں قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے اپنی اولاد سے زیادہ، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے اپنی جان سے زیادہ، آپ تشریف لے آئیں۔ اس طریقے سے کوفے والوں نے قسمیں اٹھائیں۔ اب حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کے نام، اور کہا بھائی صاحب یہاں کے حالات اچھے ہیں، یہ لوگ آپ پر جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر یہ خط امام مسلم نے لکھا امام حسین کے نام، ادھر کوفے کا ماحول چینج ہونے لگا۔ کیسے چینج ہوا ذرا اندازہ کریں۔ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، نعمان بن بشیر نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم اس طرح کوفے کے حالات کو نہ بگاڑو، یزید کو پتہ چلے گا تو سخت ایکشن لے گا۔ ایک دن جمعے کی نماز میں آپ نے خطاب کیا تو چند لوگ جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے جمعے کی نماز میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ بزدل ہیں، یہاں پر بغاوت ہو رہی ہے اور آپ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہے، آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا میں سب کچھ کھونے کو تیار ہوں لیکن خانوادہ مصطفیٰ پر میں کسی قسم کا ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ حضرت امام مسلم ادھر لوگوں کو اپنے دامن میں بلاتے گئے، ادھر وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے خط لکھ دیا یزید کے نام۔ یزید کے نام جب خط لکھا تو حال یہ ہوا کہ یزید کو لکھا گیا کہ اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے تو آپ وہاں کا گورنر کسی مضبوط دل والے کو رکھیں، تو کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یزید نے فوراً میٹنگ بلائی، میٹنگ بلانے کے بعد کہا کہ کس کو گورنر بنایا جائے۔ اب ادھر اس نے کیا کیا، لوگوں نے بتایا کہ ابن زیاد کو گورنر بنایا جائے، عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یزید نے فوراً خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، یہ بصرہ کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ تو فوراً کوفہ پہنچو۔
عبید اللہ ابن زیاد اپنی جگہ اپنے بھائی کو حاکم بنا کر اور یہ فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ اب اس نے کوفے کے حالات پہلے معلوم کر لیے تھے جاسوسوں کے ذریعے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کوفے میں داخل ہونے کے دو راستے، ایک راستہ تھا جو بصرہ سے کوفے میں داخل ہوتا ہے اور ایک راستہ تھا جو مکہ سے کوفے میں داخل ہوتا ہے۔ معزز سامعین، جس طریقے سے نصر اللہ پور ہے، دو راستے، ایک راستہ ایسا ہے جو درگاہ سے نصر اللہ پور میں داخل ہوتا ہے، ایک ایسا ہے جو خادم ٹولہ سے کچوچا سے جو ہے وہ کوفے میں داخل ہوتا ہے، یہاں نصر اللہ پور میں داخل ہوتا ہے، دو راستے۔ اسی طریقے سے کوفے کے بھی دو راستے، مکے سے داخل ہونے والا الگ راستہ، بصرہ سے داخل ہونے والا الگ راستہ۔ جب اس نے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ مکے کے لوگ حسین ابن علی کا انتظار کر رہے ہیں، تب اس نے کیا کیا؟ فریبی چال چلی۔ اس نے اپنا لباس چینج کیا۔ ہر شہر کا الگ الگ لباس ہوتا تھا، بصرہ والوں کا لباس الگ، مکے والوں کا لباس الگ، حجازی وادیوں کا لباس الگ تھا، شام کے لوگوں کا لباس الگ تھا۔ تو بصرہ والے اپنے بصری لباس سے پہچانے جاتے تھے، مصر والے مصری لباس سے پہچانے جاتے تھے، مکے والے مکی لباس سے پہچانے جاتے تھے۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ وہ لباس پہنا جو مکے والے پہنتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ راستہ چھوڑ دیا جو بصرہ سے کوفے میں داخل ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا پھیر کھا کے اس راستے پر آیا جو راستہ مکے سے کوفے میں داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابن زیاد آ رہا ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھیں حسین ابن علی آ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فریبی چال اس نے اس لیے چلی کہ جب میں حسین کا لباس پہن کر، حجازی چولا پہن کر جب میں کوفے میں داخل ہوں گا تو میرا استقبال کیا جائے گا، استقبال حسین کو سمجھ کے کیا جائے گا، تو میں وہ سارے چہرے پڑھ لوں گا جو حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو حسین پر جان نچھاور کرنے کی قسمیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی، اور جب کوفے میں داخل ہونے والا تھا تو ایسے وقت میں داخل ہوا جب روشنی زیادہ تیز نہ تھی، مغرب کا وقت تھا، صحیح سے لوگ چہرہ نہ دیکھ سکے کہ آنے والا کون ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کوفے والوں نے پہچانا نہیں، تو دوستو یہ 2022 والا دور نہیں ہے، یہ 680 یہ 81 عیسوی چل رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1382 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ اس وقت یہ میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ہمارے سامنے کوئی آدمی آنے والا ہے، ہم نہیں جانتے تو وہ فوٹو بھیج دیں، ویڈیو کال کر لیں اور پتہ چل جائے کہ آنے والا واقعی ہے، تو آدمی اچنبھے میں نہیں پڑے۔ آج آپ دیکھیں ایک آدمی، مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کیرلا سے ہٹ کے نہیں نکلے، پوری دنیا پہچاننے لگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دور جو اب ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے وہی انسان پہچان سکتا ہے جس نے آپ سے ملاقات کی ہو۔ اب کوفے میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو کوفے والے ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کوفے والوں نے آپ کو دیکھا ہو، 2 4 5 10 20 50 لوگوں نے دیکھا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب داخل ہوئے تو لوگ یہی سمجھے کہ حسین ابن علی ہے، آپ کا استقبال کیا گیا کوفے میں، اتنا رش ہو گیا گلیوں میں کہ ابن زیاد کا گھوڑا نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے سب کو چن چن کے چہرے یاد کر لیا کہ کون آگے آگے حسین سے، اور پھر جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اعلان کیا گیا کہ یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ابن زیاد ہے تو چہرے مرجھا گئے، دل اداس ہو گیا، لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا۔ یزید سیدھے گورنر ہاؤس پہنچا اور یزید کا خط دکھایا، وہاں کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس سے کہا کہ یزید کا یہ خط ہے، تمہیں آج سے معزول کر دیا گیا ہے، آج سے تمہاری کرسی کو مجھے پر چھوڑ۔ رات میں پہنچا ابن زیاد، دن نکلتے ہی اس نے کیا کیا؟ قبیلے کی تمام سرداران کو بلایا، تمام رؤسا لوگوں کو بلایا، حکومت کے تمام عملہ کو بلایا، اور اس کے بعد ان سے عہد لیا، انہیں خوف دلایا کہ دیکھو اگر تم نے کسی کی مدد، اگر تم نے حکومت کی بغاوت کی، اگر تم نے حکومت کے باغی کی مدد کی، اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے شہر میں جگہ دی، یا کسی بھی طریقے سے اس کا تعاون کیا، تو یقین جانو تمہیں بھی قتل کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جب ابن زیاد نے اس طرح دھمکی دی اور تحریری طور پر ان سے یہ پیمان لے لیا کہ
کہ تم کسی بھی اہل بیت کے فرد کی مدد نہیں کرو گے۔ اب کوفے کے ان تمام رؤسا اور سرداران نے لکھت روپ میں یہ عہد دیا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اب ابن زیاد نے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ جس کسی نے بھی امام مسلم کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے وہ شرافت کے ساتھ بتا دے، ورنہ یاد رکھے کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ کائنات میں آج تک کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ اب جب یہ دھمکی حکومت کی طرف سے جب دھمکی آئی تو اب کوفے والوں کی ہوا ٹائیں ٹائیں خوش ہو گئی۔ دیکھیے وعدے کرنا آسان ہے اور جان دینا آسان نہیں۔ آج یا حسین کے نعرے لگانے والے تو سب ہیں، لیکن امام حسین پر جان دینے والے بھی نہیں۔ یا حسین کہہ لینا آسان ہے۔ کوفے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان لوگوں نے قسمیں اٹھائی تھی اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن آج کوفے والے مکر رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم مختار شخص کے نام گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، مختار نامی شخص کے گھر میں امام مسلم کو چپکے سے وہاں سے چھپا کر عروہ بن عمرو کے گھر میں لے جایا گیا۔ جب عمرہ کے گھر میں لے جایا گیا، عروہ کے گھر میں، تو وہاں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اب امام مسلم وہاں پہنچا۔ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ انہیں چھپا دیا گیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں چھپایا گیا۔ امام مسلم ہے، اب نکلتے ہی نہیں، گھر سے تمام لوگ دور دور ہو گئے۔ اب کسی کو سب کو اپنی جان کی پڑی، کسی کو امام مسلم کی جان کی پڑی۔ اچھا عروہ نامی انسان جو تھا یہ اہل بیت کا جانصاب تھا، لیکن اس کے اچھے تعلقات ابن زیاد سے اچھے تعلقات۔ ابن زیاد نے بہت کوشش کی کہ وہ مکے کی سرزمین پر امام مسلم کو تلاش کر لے، لیکن وہ تلاش نہ کر سکا۔ اب اس نے پھر ایک فریب والی چال چلی۔ اس نے ایک شامی غلام کو تیار کیا، اور اس شامی غلام ایک اچھا ایکٹر تھا، بھیس بدلنے میں ماہر تھا، نرم گفتگو کرنے میں ماہر تھا، اور اسے 3000 درہم دیا اور کہا جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، کوفے کی جامع مسجد، وہاں تم اپنے اعتبار سے یہ جج کرنا کہ کون ان اہل بیت کا وفادار ہو سکتا ہے، اور اپنے اعتبار سے جو ہے تلاش کرو۔ اب ملکیوں شامی غلام تھا، وہ کوفے پہنچا، کوفے کی جامع مسجد پہنچا۔ جامع مسجد میں اس نے دیکھا ایک اوسجا شخص کا نام، ایک بزرگ انسان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص حضرت اوسجا کے پاس پہنچا اور کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے ہیں، آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ کا قلب صاف و شفاف لگتا ہے کہ آپ اہل بیت کے وفادار ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں اہل بیت؟ کہا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے، آپ کی عبادت کا سلیقہ بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت کے وفادار ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں اہل بیت کے وفادار ہوں۔ تو کہا مجھے حضرت امام مسلم کے بارے میں دریافت کرنا، میں دیکھیے 3000 درہم لے کر آیا ہوں، یہ امام مسلم کو نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، کاش یہ امت کے کام آ جائیں، کاش اہل بیت کے 3000 درہم کام آ جائیں، اس لیے میں انہیں نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ چال چل گیا اور اس کا اثر بھی ہوا ان کے دل پر، کیونکہ رقم موٹی رقم دی جا رہی ہے، کوئی بھی مان جائے گا، سوچے گا کہ کوئی انسان اس قدر فریب نہیں کرے گا، اور ایک مسلمان ہوتا ہے اس کا قلب صاف و شفاف ہوتا ہے، کسی کے تعلق سے اتنی جلدی بدگمان نہیں ہو جاتا۔ حضرت اوسجا نے کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں بتا رہے ہیں۔ اب یہ شامی غلام حضرت اوسجا کے ساتھ میں عروہ کے گھر پہنچا، وہاں حضرت امام مسلم تھے، حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا، 3000 درہم دے دیے، اور درہم دینے کے بعد دن بھر وہاں رکا، پھر چلا آیا۔ اب اس کا روز کا معمول بن گیا، یہ صبح جاتا تھا شام تک رہتا تھا۔ یہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ صبح جاتا شام تک رہتا تھا، یہ اندازہ لگاتا تھا کہ کون آتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ساری گفتگو جا کر شام کو ابن زیاد کو بتا دیا۔ ایک دن ابن زیاد نے عروہ کو بلا لیا، عروہ کو جب بلایا، عروہ کے تعلقات ابن زیاد سے اچھے تھے،
انہوں نے سوچا کہ بلایا ہوگا کسی کام سے، اب جب گئے تو وہاں گرفتار کر لیا، کہا تم نے حکومت کے خلاف ورزی کی ہے، حکومت کے خلاف غداری کی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اور ایک حکومت کے باقی انسان کو اپنے گھر میں تم نے قیام کی اجازت دی ہے، تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عروہ نے کہا کہ سنو، وہ اہل بیت کا ایک فرد ہے، میرے دروازے پر جب آیا تو مجھ سے منع نہیں کیا گیا، میں کیسے منع کر دیتا، میں نے رہنے کی اجازت دے دی، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں اپنے گھر سے آپ کے دربار میں لا کے حاضر کر دیتا ہوں، یا میں اسے اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب سارا کام میں کروں گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عروہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، باہر یہ مشہور ہو گیا کہ عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، عروہ اپنے خاندان کا مضبوط انسان تھا، جب لوگوں کو پتا چلا کہ قتل کر دیا گیا ہے تو پورے کوفے نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، اور جب گھیرا تو ابن زیاد اندر سے ہل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج یہ لوگ گورنر ہاؤس پر حملہ کریں۔ اتفاق سے اس نے وہاں بھی چال چلی اور مکے کا کوفے کا جو قاضی تھا اسے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ عروہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب آئے، دیکھا کہ ہاں عروہ زندہ ہے، اور پھر لوگوں کو بتایا جا کر کہ عروہ کو قید کیا گیا ہے، وہ ابھی اسے مارا نہیں گیا، قتل نہیں کیا گیا۔ جب اس کے خاندان کے لوگوں نے سوچا کہ نہیں ہمارا فرد زندہ ہے تو وہ لوگ بھی پھر واپس آئے۔ اگر اس دن امام مسلم یا عروہ کے خاندان کے لوگ کوفہ پر حملہ کر دیتے گورنر ہاؤس پر تو کوفہ فتح ہوتا، لیکن حضرت امام مسلم نے خون خرابہ کو مناسب نہ سمجھا اور آپ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے حضرت امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب امام مسلم نے کیا کیا، عروہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا اور آپ مسجد میں چلے گئے، کوفہ کی مسجد میں۔ کوفہ کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی تو 2-4 صف تھا، اور جب سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں بچا، تنہا تھا۔ اندازہ کریں ایک انسان پردیس میں اسے خطوط